الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ دنیا کا یہ اصول اور قانون ہے کہ جب کوئی انسان جرم کرتا ہے تو قانون اس کو سزا دیتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تین قسم کے لوگ بسا اوقات قانون سے بچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ کہ جن کے پاس دینے کے لیے رشوت کا مال ہو تو وہ مال کے ذریعے اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچا لیتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی کہ جن کے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے اور جن کے پاس قوت اور طاقت ہے تو وہ اپنی حکومت، بادشاہت اور قوت کی وجہ سے قانون کو بے بس اور بے اختیار بسا اوقات کر دیتے ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی کہ جن کے پاس تعلقات ہوں، جن کے پاس سفارشیں ہوں اور جن کے پاس شخصیات موجود ہوں تو سفارش کے ذریعے وہ بھی اپنے آپ کو قانون کی گرفت سے بچا لیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ رب العزت کی ذات کا تو اللہ تعالیٰ مال کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ رشوت کو نہیں مانتے، اور جہاں تک تعلق ہے شخصیات کا، سفارش کا، تو قیامت کے دن انبیاء بھی سفارش کریں گے، صلحاء بھی سفارش کریں گے، قرآن کے قاری بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، لیکن یہ تمام کے تمام صرف ان کی سفارش کریں گے جن کی اللہ اجازت دیں گے، اور صرف اتنی سفارش کریں گے جتنی اللہ اجازت دیں گے۔ اللہ سفارش کو بھی نہیں مانتے۔ پھر جہاں تک تعلق ہے طاقت قوت کا، اقتدار کا، حکومت کا، بادشاہت کا، تو الا ان القوۃ للہ، اللہ کسی سے ڈرتے نہیں، اللہ کسی کے سامنے بے بس اور بے اختیار نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی طاقت کو نہیں مانتے، کسی قوت کو نہیں مانتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کو خفا پر بیٹھے تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ طریقہ اپنی مقدس اور پاکیزہ کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے بندے، جب تو جرم کر لے، جب تو گناہ کر لے، جب تو نافرمانی کر لے اور تو مجھ کو راضی کرنا چاہے، اے بندے میرے پاس نہ تعلقات کو لے کے آ، نہ خاندان کو لے کے آ، نہ مال کو لے کے آ، نہ دولت کو لے کے آ، آنا ہے تو میرے پاس جھکا ہوا سر لے کے آ، آنسو بہانے والی نگاہیں لے کے آ، میرے عذاب سے ڈرا ہوا دل لے کے آ، گناہوں پر شرمندگی لے کے آ، پاپوں پر ندامت لے کے آ، گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ اور عزم لے کے آ، اور اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکا کے مجھے کہہ دے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کا یہ اعلان ہے کہ بندے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے کہ تو سر سجدے سے بعد میں اٹھائے گا، میں تیرے سارے گناہ پہلے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا واحد طریقہ، واحد سبیل وہ یہی ہے کہ بارگاہ الہی میں آ کر اللہ کے سامنے اپنی جرموں کا اعتراف کیا جائے، گناہوں کا اقبال کیا جائے اور اللہ سے توبہ کی جائے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ آخر میں یہ بات سمجھیے کہ ہر کوئی اپنی شان اور حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ تو اللہ اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں بندے جب تو میرے سامنے جھکتا ہے تو پھر میں اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں۔ لوگ تو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، میں معاف نہیں کرتا، بلکہ میں کہتا ہوں تو احکم الحاکمین کے سامنے جھکا ہے، تو بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جھکا ہے، تو حاکموں کے حاکم کے سامنے جھکا ہے۔ میں معاف نہیں کرتا بلکہ میں اعلان کرتا ہوں میرے اس بندے کی ساری غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، گریہ زاری کرتے رہنا چاہیے اور معافیوں کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے مجھے بھی اور سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔